السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 39، 40، 41، 42 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ان آیتوں کا جو تعلق ہے وہ پچھلی آیتوں سے ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ کنٹینیو ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَاسْتَكْبَرَ هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون، اور فرعون اور اس کے لشکر نے اس زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے، واپس نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام، کل کا درس آپ کو یاد ہوگا کیسے تکبر کرتے ہوئے، حق کو جھٹلاتے ہوئے، لوگوں کو بے وقوف اور الو بناتے ہوئے فرعون نے اپنے درباریوں کے سامنے کہا کہ دیکھو، میرے علاوہ تو کوئی تمہارا معبود مجھ کو نظر نہیں آتا ہے، اور پھر اپنے وزیر حامان کو کہا کہ دیکھو حامان، میرے لیے مٹی سے اینٹ بنا کر کے آگ میں اس کو پکاؤ اور ایک بہت ہی بلند ترین عمارت بناؤ تاکہ اس عمارت کے سب سے اونچے والے منزل پر پہنچ کر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک سکوں، دیکھ سکوں۔ اس کی پوری تفصیل اور تفسیر میں نے کل بیان کی تھی، اور یہ بتلایا تھا کہ اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں اور لوگوں کو الو بنانے کی باتیں حق کو انکار کرنے والے اور حق کو رد کرنے والے لوگ برابر کرتے رہے ہیں، چونکہ ان کو اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے بے وقوفانہ اور احمقانہ باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ اور پھر چونکہ اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکارے نے اس ملک میں، اس زمین میں ناحق تکبر کیا، اور ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ وہ لوگ ہمارے حضور واپس نہیں لائے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ فرعون کو ہم نے اپنے اس دنیا کی زمین کے ایک چھوٹے سے حصے پر اقتدار بخش دیا، تھوڑا اس کو پاور دے دیا، تو وہ ناحق تکبر کرنے لگا۔ اس سے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ تکبر کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی لائق و زیبا نہیں ہے۔ یہ جو انانیت ہوتی ہے، یہ جو تکبر ہوتے ہم اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں، یہ جو تکبر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کی تعبیر سمجھا جائے گا، کہ جس آدمی کے دل میں تکبر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ملک میں، کسی زمین پر، زمین کے کسی حصے میں کسی کو اگر اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے، ہولڈ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو کبھی بھی اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہم کو آزمائے گا نہیں۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے اندر حکومت اور بادشاہت دی تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب مجھ کو اس گدی سے کوئی اتارنے والا ہے ہی نہیں، اب کوئی مجھ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، میں جو چاہوں گا کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ ناحق اس نے تکبر کیا، کیونکہ اس کو اگر بادشاہت ملی تھی تو وہ رب العالمین کی طرف سے ملی تھی، اگر اس کو وہاں پر ملک ملا تھا تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا تھا،
اگر اس کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور ہولڈ دیا تھا تو اللہ نے دیا تھا، اس کی اپنی نہیں تھی. وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب مجھ کو گدی سے کوئی نہیں اتارے گا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، جس طرح سے چاہیں گے کریں گے، ہم سے کوئی پوچھ پاچھ کرنے والا نہیں. اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. اور فرعون اور آل فرعون نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور یہ سمجھنے لگے کہ اب وہ ہمارے حضور لوٹ کر کے نہیں آئیں گے اور اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا وہ ہمارے سامنے حساب نہیں دیں گے. وہ ایسا سمجھنے لگے، لیکن ان کی یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ نے آگے فوراً دوسرے اسٹیپ میں کہا، کیا کہا اللہ نے؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. چنانچہ ہم نے فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا. فرعون کو بھی پکڑا، اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کو ترتیب سے جو بیان کیا ہے، جو تسلسل ہے، جو ترتیب ہے، اس میں بہت ساری باتوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا جو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بیان ہوا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں سے لیا، کتنا وقت گزارا، کیا کیا درمیان میں ہوا. ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے، لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقام پر متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا. لیکن یہاں پر صرف اتنا بیان کیا کہ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے مجھ کو طاقت دے دیا ہے، ہولڈ دے دیا ہے، تکبر دے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے، وہ دے دیا ہے، ہم کو جو ہے بڑا مقام مل گیا ہے اور ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، ان کو یہاں پر فرعون کے انجام سے عبرت پکڑنا چاہیے کہ فرعون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ملک دیا تھا، اتنی بڑی طاقت دی تھی، اتنا بڑا لشکر دیا تھا، اس کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی ہمت اور جرأت نہیں تھی. اس کو بھی اور اس کے پورے لشکر کو ہم نے پکڑ کر کے دریا میں کیا کر دیا؟ غرقاب کر دیا. لہذا کسی کو بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی موقع ملا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ دنیا اللہ نے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دنیا کے اوقات کو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں. کبھی اس کو موقع ملتا ہے، کبھی اس کو موقع ملتا ہے. کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے. کبھی کوئی پردھان منتری ہوتا ہے تو کبھی کوئی پردھان منتری ہوتا ہے. کبھی کوئی کسی ملک کا ہیڈ ہوتا ہے تو کبھی کوئی دوسرا ہوتا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے ہوتا ہے. لہذا فرعون کے اس انجام سے ہر ایک کو عبرت پکڑنا چاہیے، اور دنیا میں اللہ نے اس کو جس حالت میں رکھا ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ مجھ کو اللہ کے بارگاہ میں واپس جانا ہے، اور دنیا میں اور دنیا کے تمام مرحلوں میں کیے گئے اپنے تمام اعمال کے ایک ایک چیزوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں ہمارے دل میں اور ہماری سوچ میں اور ہماری فکر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کریں، وہیں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور وہیں یہ بھی ڈر ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہماری وجہ سے لوگ گمراہ نہیں ہو. کیونکہ اگر ہماری وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے تو تمام کی گمراہی کا وبال کس کے اوپر پڑے گا؟ ہمارے اوپر پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے فرعون کو اور فرعونیوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا بنا دیا. مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس دنیا میں حق کو رد کرنے والے، اس دنیا میں حق کا انکار کرنے والے، اس دنیا میں حق کا اپوز کرنے والے، اس دنیا میں حق کی مخالفت کرنے والے، حق سمجھتے ہیں نا؟ ہم جو بولتے ہیں وہ حق نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں وہ حق ہے. نہیں، جو قرآن ہے وہ حق ہے، جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے وہ حق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے. یاد رکھیے گا. ایک نان مسلم بھی اگر ایسی بات بولتا ہے جو قرآن کریم کے مطابق ہو، قرآن کریم کے اکارڈنگ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اکارڈنگ ہو، وہی بات اصل میں حق ہے. یہی وجہ سے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے مرحلے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، منافق کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. بہت سارے ایسے مرحلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان
کتابوں کو جو آپ پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نان مسلم کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث کا سپورٹ اس کے ساتھ تھا. تو یاد رکھیے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں وہ ہم، یہ جو ہم ہے نا یہی تکبر ہے. اصل یہ جو ہم ہے نا یہی اصل میں تکبر ہے. ہم جو بول دیا بس وہی حق ہے. نہیں، اگر یہ چیز آ گیا تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے دلوں کے اندر تکبر چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے جو ہم کو بار بار انانیت پر اکساتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے فرعون کو اور فرعونیوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا، اس کا سردار بنا دیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کے بعد جتنے بھی حق کے انکار کرنے والے آئے، جتنے بھی باطل پرست آئے، جتنے بھی حق کو رد کرنے والے آئے، ان تمام نے کس سے سیکھا؟ فرعون سے ہی سیکھا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی ظالم و جابر اور متکبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل فرعونوں کی طرح سے. یہ بالکل فرعونیت اس کے اندر ہے. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ حق کو انکار کرنے کا، آخری دم تک حق کے مخالفت میں ڈٹ کر کیسے کیسے حق کو رد کرنا ہے، اس کے تمام پیتروں کو اگر کسی نے سیکھا ہے تو فرعون سے ہی سیکھا ہے. فرعون نے لوگوں کو بتلایا کہ کیسے حق کی مخالفت کی جاتی ہے، کیسے حق کو دبایا جاتا ہے، کیسے حق کے خلاف کھڑا ہوا جاتا ہے، کیسے آخری دم تک حق کے خلاف لڑتے لڑتے اپنے آپ کو انجام تک پہنچانا ہے. ان تمام چیزوں کو لوگوں نے کس سے سیکھا؟ فرعون سے سیکھا ہے. فرعون سے سیکھا ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے فرعون کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف بلانے والوں کا سرغنہ اور سردار بنا دیا ہے، فرعون کو بھی اور فرعون کے لاؤ لشکارے کو بھی. اور جب آخرت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر واضح کر دیا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی تو جب جہنمی کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، جتنے بھی جہنمی ہیں ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو اس کو لیڈ کرنے والا فرعون ہوگا. قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اسی قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو ان تمام کا لیڈر کون ہوگا؟ فرعون ہوگا، جس کی لیڈنگ میں، جس کی لیڈرشپ میں لوگ جہنم کی طرف جائیں گے اور وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے پیچھے جانے والے تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے. اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے فرعونیوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا. اور پھر کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کو کچھ بھی مدد نہیں کیا جائے گا. ابھی دنیا میں کیا تھا؟ فرعون کو، اس کو اپنے لاؤ لشکارے پر بڑا ناز تھا. ایسے ہی تھوڑا کودتا تھا، ایسے ہی تھوڑے لوگوں کا رب بنا بیٹھا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے، وہ سمجھتا تھا کہ میرے سپورٹ میں اتنے سارے لوگ ہیں، وہ سمجھتا تھا کہ میرے سپورٹ میں اتنا بڑا لشکر ہے. اس لشکر کے اوپر وہ ناز کرتا تھا اور اسی کے اوپر ناز کرتے ہوئے وہ لوگوں کے اوپر اور کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا، نہ مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والے ہیں، نہ لوگ کام آنے والے ہیں، نہ کنبے قبیلے کے لوگ کام آنے والے ہیں. کوئی کام آنے والا نہیں. اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کا لشکر بھی کام آنے والا نہیں. کام آنے والے کیا چیز ہوں گے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری. بس اللہ کا حکم آیا سر جھکا لیجئے. یاد رکھیے ایک بات، ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کا اگر کوئی حکم ہمارے پاس آیا اور ہماری گردن اگر نہیں جھکی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر تکبر ہے. وداؤٹ تکبر کیسا انسان نہیں کر سکتا ہے. جس کے اندر تکبر ہوگا، جس کے اندر تکبر ہوگا اس کے پاس اللہ کا حکم آئے گا، نبی کا حکم آئے گا، اس کے باوجود وہ اسی کام پر مصر ہے، کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ متکبر ہے، چاہے وہ دکھنے میں کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو. کیونکہ تکبر کہتے ہی اس کو ہے، حق کو رد کر دینا اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے لاؤ لشکارے پر بڑا ناز تھا، دنیا میں جو چاہتے تھے کرتے تھے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. اور آگے مزید اللہ نے فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
ہم من المقبوحین. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں لعنت کو ہم نے فرعون اور فرعونیوں کے پیچھے لگا دیا. آج جب بھی فرعون کا ذکر ہوتا ہے تو کیسے ذکر ہوتا ہے؟ اچھائی کے ساتھ کہ فرعون بڑا اچھا تھا, بڑا نیک ہوتا ہے کیا؟ نہیں. آپ کسی سے بھی سنیں گے فرعون اور فرعونیوں کا جب وہ ذکر کرے گا تو لعنت کے ساتھ ہی ذکر کرے گا. بڑا برا آدمی تھا, بڑا ظالم آدمی تھا, بڑا تکبر کرنے والا آدمی تھا. کہتا ہے کہ نہیں کہتے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا اور آخرت میں ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا. اللہ ان کا حال بہت برا کر دے گا آخرت میں. یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے, جس کے ایک ایک لفظ میں, ایک ایک حرف میں, ایک ایک مفہوم میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.